آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے والی ہوں جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہے۔ بدتمیز لوگ جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں، جو دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم ایسے لوگوں کو جواب کیوں نہیں دے پاتے، کیوں ہم چپ رہ جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کاش میں کچھ بول دیتی۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی، چلا کر نہیں، جھگڑ کر نہیں، بلکہ ایسے 3 طریقے جن سے آپ بنا لڑائی کے بدتمیز لوگوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر سے ہوں۔ آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں بدتمیز لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ سسٹر، بدتمیز لوگ ہمیشہ طاقتور نہیں ہوتے، اصل میں وہ اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر وہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ وہ آپ کی چپی کو آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ کی چپی آپ کی طاقت بھی ہو سکتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اسے استعمال کریں۔ بدتمیز لوگوں کو ہم جواب کیوں نہیں دیتے، ہم چپ کیوں رہ جاتے ہیں؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ خراب ہو جائے گا، اور ہم چپ رہ جاتے ہیں۔ لیکن ڈیئر سسٹر، ہر بار چپ رہنا صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی چپی دوسرے انسان کو یہ اشارہ دیتی ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اصلی بات پر، وہ 3 طریقے جن سے ہم بدتمیز لوگوں کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے پاورفل طریقہ ہے خاموشی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کمزوری والی خاموشی نہیں ہے، طاقت والی خاموشی ہے۔ جب کوئی بدتمیز انسان آپ سے الٹا سیدھا بولتا ہے تو وہ آپ سے ری ایکشن چاہتا ہے، اسے مزہ آتا ہے جب آپ غصہ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسے شانت ہو کر بنا ری ایکشن دیے دیکھتے ہیں تو اسے اندر سے جھٹکا لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں بول رہا ہوں اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہی اس کا کانفیڈنس توڑنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ طریقہ نمبر 2، دوری بنا لینا۔ ہر لڑائی جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی جیت ہوتی ہے اس انسان سے دور ہو جانا۔ اگر کوئی بار بار بدتمیزی کر رہا ہے اور سمجھنے کو تیار نہیں تو اسے اپنی زندگی سے دور کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ سکون زیادہ ضروری ہے، آپ کی عزت زیادہ ضروری ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہر انسان آپ کی زندگی میں رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بار بار موقع دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید وہ بدل جائے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی سیمائیں، باؤنڈری طے نہیں کریں گے، کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ خود کو مضبوط بنائیں، خود کی ویلیو سمجھیں، اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھیے اور نہ کہنا سیکھیے، اپنی سیمائیں طے کیجیے۔ جب آپ خود کو مضبوط بناتے ہیں تو دنیا اپنے آپ بدلنے لگتی ہے۔ بدتمیز لوگوں کو بدلنا آپ کا کام نہیں، لیکن خود کی عزت بچانا آپ کا فرض ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان خود کی عزت کرتا ہے، دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ تیسرا طریقہ، اگنور کرنا۔ ایسے لوگوں کو بالکل اگنور کر دیں، اپنا رخ اس کی طرف سے موڑیں، ایسا فیڈ بیک دیں کہ آپ کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ جو بھی بدتمیزی کرے اس کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور آپ اس کی بات کو اہم نہیں سمجھتے۔ اہم بات، بدتمیز لوگ حد درجے کے جھوٹے مکار ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی ان سے کوئی بات کریں، 3rd پرسن کے سامنے کریں، کسی کو گواہ بنا لیں، کیونکہ جو باتیں انہیں آپ کو کہی ہوں گی وہ باتیں وہ آپ کی جانب سے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس نے مجھ سے ایسا کہا، اس لیے ان سے کبھی بھی اکیلے میں بات نہ کریں۔ یہ حرکتیں کم عمر کی لڑکیاں ہی نہیں بلکہ 60-70 سال کے لوگ بھی کرتے ہیں، جن کا لوگ آسانی سے اعتبار بھی کر لیتے ہیں، مگر انسان شاید یہ بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے۔ اگر دنیا
کی عدالت میں چھوٹ ملی ہوئی ہے تو ایک عدالت اوپر بھی ہے جہاں ایک دن ہر بات کا پورا انصاف ہونا ہے۔ دنیا میں جھوٹ، چھل، فریب، دھوکہ کر کے شوہر بیوی کے رشتوں میں دراریں ڈلوا کر، سگے بھائی بہنوں کے بیچ دوریاں پیدا کروا کر، ان کے رشتوں کو توڑوا کر نہ جانے وہ کون سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ جانے کون سا سکون پا لیتے ہیں، پتہ نہیں ان کی روح کو کیسے چین ملتا ہے۔ بہرحال اگر ان کی کوئی بات آپ کو زیادہ ہی بے چین کرے تو اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل نہ سوچیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو بنا وجہ ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنا یا ان کے بارے میں باتیں جاننا بالکل ہی ختم کر دیں۔ ایسے لوگوں سے بالکل ہی تعلق ختم کر دیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ تعلق رکھنے کے قابل نہیں ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ہر وقت ہم سے سامنا ہوتا رہتا ہے، ہم چاہ کر بھی ان سے دوری نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ ان کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں، ان کی باتیں بالکل ہی اگنور کر دیا کریں۔ آپ ایسی بن جائیں جیسے آپ نے ان کی باتیں سنی ہی نہیں، یا اگر سنی بھی ہیں تو ان کی باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور باہر سے کبھی آواز آتی ہے، کبھی کسی کی کچھ بیچنے کی، لوہا ٹین والوں کی کسی بھی طرح کی آواز آتی ہے تو ہم اپنے کام میں لگائے رہتے ہیں اور اس وائس کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اگنور کرتے رہیں۔ اگنور آپ جتنا بھی ان لوگوں کو کریں گے وہ آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرنا بند کر دیں گے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا بھی بند کر دیں گے۔ ہمیں اتنا مضبوط بن جانا چاہیے کہ ہم سے بدتمیزی کرنے سے پہلے لوگ 10 بار سوچیں کہ اگر میں نے اس سے بدتمیزی کی تو یہ مجھے پلٹ کر جواب تو نہیں دے گا، مگر یہ میرے ساتھ ایسا ری ایکٹ کرے گا کہ میں خود چپ ہو جاؤں گا۔ اس لیے اپنے آپ میں مضبوطی کریں اور بدتمیز لوگوں کے منہ کم ہی لگیں۔ جتنا آپ بدتمیز لوگوں سے بحث کرتی رہیں گی آپ بھی الجھتی رہیں گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں چین پانے کے لیے بدتمیز لوگوں سے الجھنا بند کر دیں، بس انہیں یہ ری ایکشن دیتی رہیں کہ آپ کی نظر میں ان کی بات کی یا ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں، آپ ان کی بات سے آپ ان کی بات اپنے دل پر نہیں لیتے یا ان کی بات آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ جب آپ ایسا ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں تو بدتمیز لوگ بہت حد تک آپ کی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ بدتمیز لوگوں نے بہت زیادہ انسانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ بدتمیز لوگ اس حد درجے کے بدتمیز ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اپنی زندگی میں سکون پاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو سکون سے جینے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ جتنی دور رہیں گے اتنے ہی فائدے میں رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ولاگ ختم کرتی ہوں، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔